بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعور حیات کے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اوقات میں آگاہی کے حوالے سے کچھ پروگرامات اپنے اس پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً کر رہے ہوتے ہیں۔ لاسٹ میں ہم نے کیریئر کونسلنگ کے اوپر ایک ڈیٹیل تفصیلی سیشن کیا تھا، اس پہ آپ کا جو فیڈ بیک آیا وہ کافی پازیٹیو تھا۔ آج اسی کڑی سے منسلک ایک اور اہم ایکٹیویٹی ہم کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی جو نوجوان ہے، یوتھ ہے، وہ بہتری کے ساتھ اپنے مستقبل کو ڈیولپ کریں اور اپنا زندگی کا جو مشن ہے اس کو روشن بنانے کے حوالے سے کچھ بنیادی کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انٹرپرینورشپ سے متعلق ہے، کہ جس میں ہم خود کفالت، روزگار، کاروبار کے اوپر زیادہ بات کر رہے ہوں گے، اور وہ کیا سٹیپس ایسے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر آج کی گفتگو انشاءاللہ منحصر ہوگی۔ آج کے ہمارے سیشن میں ہماری انتہائی اہم مہمان انیسہ احسان جڑی ہیں، کہ جنہوں نے آج یہاں تشریف لا کر انہوں نے اپنا جو ویژن، مقصد، وہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں، اور ان کا تجربہ بھی انٹرپرینورشپ کے حوالے سے الحمدللہ کافی ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے ان کی جذبات، ان کا ویژن، ان کا مشن بہت دیکھنے والا، سننے والا، اور اس حد تک کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے لگ رہا ہے کہ جلد انشاءاللہ یہ بہت سارے مراحل اس کو انشاءاللہ یہ اچیو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا یہاں آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کچھ اپنے بارے میں تعارف کی صورت میں چیزیں سامنے رکھیں تھوڑا سا، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو آپ کا ویژن، مشن، جو خواب آپ نے دیکھا ہے، یہ کس حد تک تعبیر کی طرف اپنا جو کامیابی کا سفر ہے وہ کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام انیسہ احسان ہے اور میں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طالبہ ہوں۔ اس کے علاوہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں نے 1.5-2 سال اپنا ایک سٹارٹ اپ تھا ایونٹ مینجمنٹ کا، اس کا میرا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ US ایمبیسی کا ایک پروجیکٹ تھا اکیڈمی فار ویمن انٹرپرینورز، میں وہاں سے بھی گریجویٹ ہو چکی ہوں، اور اس تمام تجربے کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں جو یوتھ ہے اور خاص طور پہ جو خواتین ہیں، ان کو ہاؤس وائفس ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس کی طرف بھی آنا چاہیے، انہیں خود کفیل ہونا چاہیے، اپنی چیزوں کو لے کے انہیں پڑھنا لکھنا چاہیے، بزنس اور سوشل اپلفٹمنٹ کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اسی سب کو لے کے جب میرا یہ ویژن تھا شروع سے ہی کہ بچے اور خواتین جو سوسائٹی کا ہیں وہ بھی بزنس اور انٹرپرینورشپ کی فیلڈ میں جو ہے اپنا پارٹ جو ہے وہ پلے کریں، تاکہ ہم ایز اے سوسائٹی مل کر گرو کر سکیں۔ شکریہ۔ اچھا، تھوڑا سا جو آئیڈیا ابھی آپ کے ذہن میں ہیں، یا جو پروجیکٹ جس کو آپ آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، خواتین بچوں کے متعلق آپ نے بتایا، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ کیا ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ کیا، کس طریقے سے اس کو ڈیولپ وہ پروجیکٹ ہوگا، اور اس سے کون لوگ مستفید ہوں گے، اس کا ویژن کیا ہے، مشن سٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہے، اس حوالے سے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بالکل، سب سے پہلے اس چیز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم 3 چیزوں میں ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہم یا تو جاب کرتے ہیں، یا ہم بزنس مین یا ویمن ہوتے ہیں، یا ہم انٹرپرینورز ہوتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں ہم اپنا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں۔ جاب ایک سمپل سی چیز ہے، آپ کے پاس کوئی اسکل ہوتی ہے اور آپ اس کو سرو کر کے اسکل کو اس کے ایکسچینج میں کچھ ایک فکسڈ اماؤنٹ سیلری کی لیتے ہیں، یہ ہمارے پاس آ گئی جاب۔ اس کے بعد ہمارے پاس باقی 2 چیزیں ہیں، ایک بزنس ہے، ایک انٹرپرینورشپ ہے۔ بزنس ایک سمپل ایسی چیز ہے جو آپ کوئی ایسا انیشیٹو لیتے ہیں جس سے آپ ارن کرتے ہیں، اور پروفٹ ظاہر ہے آپ کو خود بھی پروفٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں کے لیے امپلائبلٹی کے چانسز بھی بنتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے انٹرپرینورشپ۔ انٹرپرینورشپ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے پروفٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں گین کرتے ہیں، جیسے آپ سوسائٹی میں کوئی ڈفرینس لے کے آنا چاہتے ہیں، کوئی انوویشن لے کے آتے ہیں، یا کوئی پرابلم ہے جس سے وہاں کے لوگ گزر رہے ہیں اور آپ اس کا سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ سلوشن پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈفرینس لانے کے ساتھ ساتھ آپ ارن کرتے ہیں۔ تو یہ مین ڈفرینس ہوتا ہے بزنس میں، انٹرپرینورشپ میں اور جاب۔ ہمارا شروع سے جو بھی ہماری ساری ٹیم ہے اس کا یہی ویژن تھا کہ ہم ایک سوسائٹی میں ایز این انٹرپرینورز انٹر کریں،
ایک ساتھ مل کے گرو کریں اور ارن بھی کریں. اس کو لے کے ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز آئے جن کو ہم کنسیڈر کر سکتے تھے. بالآخر اپنے ویژن سے ملتے جلتے لوگوں سے ملنے کے بعد ہم اس انجام پہ پہنچے کہ کیوں نہ ہم بیوہ خواتین یا جو بھی ضرورت مند خواتین ہیں سوسائٹی کی, ان کے ساتھ مل کے ایک کلاؤڈ کچن کا آغاز کریں. اس کلاؤڈ کچن کو ہم نے نام دیا امید کچن, جس کا ہمارا یہ نعرہ ہے یا سلوگن آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید اور کفالت. یعنی کہ نہ صرف یہ ایک بزنس ہوگا یا ایک کلاؤڈ کچن ہوگا, بلکہ اس سے بہت زیادہ ضرورت مندوں کا یا ایسے لوگ جن کے پاس اسکل ہے اور اپرچونٹی نہیں ہے اور وہ کسی اپرچونٹی کی تلاش میں, تو ان لوگوں کی جو وہ اس ویژن کا پارٹ بن کے ہمارے ساتھ آگے چل سکتے ہیں. بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرپرینورشپ ہے وہ ایک پرابلم سالونگ کرتی ہے, امپلائبلٹی بڑھاتی ہے. بالکل اسی طرح ہماری پوری سوسائٹی میں, کشمیر میں, مظفر آباد میں خاص طور پہ ڈفرینٹ گورنمنٹ سیکٹرز ہیں, اسکولز ہیں, آفیسز ہیں یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لنچ کا مناسب انتظام موجود نہیں ہے, اور یہ مسئلہ وہاں کے امپلائیز کو ہر روز آتا ہے. اس مسئلے کو, ایک مسئلہ ہمارے پاس یہ تھا, دوسرا مسئلہ ہمارے پاس یہ تھا کہ خواتین کے پاس جابس کی اپرچونیٹیز نہیں تھیں اور اپ ٹو دا مارک سکلز نہیں تھیں. ان دونوں مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے امید کچن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ ہم ایک کلاؤڈ کچن بنائیں جس میں خواتین کھانا بنائیں, ہیلتھ کے سارے ضابطوں کو مینٹین کر کے کھانا بنائیں جو افورڈیبل بھی ہو, ایزی ٹو ایکسیس ہو, اور وہ تمام جگہوں پر ڈیلیور کیا جائے جہاں جہاں اس کھانے کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی یہی ایک ویژن تھا کہ ہمارا اپنا بزنس بھی ہو, پروفٹ بھی ہو, خواتین اپنی کفالت کے لیے کچھ ارن بھی کر سکیں اور سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی سالو کر سکیں. تو یہ ہمارا ویژن اور امید کچن کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا. بہت شکریہ. اچھا, اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتے جائیں آپ کی کس طرح کی خواتین کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ کیا کوئی خاص قسم کا کرائٹیریا ہے آپ کا, اور ان کو ٹارگٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا, کس طریقے سے آپ ان کو اپنے آپ تک پہنچائیں گے, اور پھر ان کی تربیت کے کوئی مراحل ہیں یا کوئی آپ وہ سسٹم کیا ہوگا, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو ابھی یہ آئیڈیا سٹیج پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری ساری ٹیم مل کے. آئیڈیا سٹیج کو ہم سب سے پہلے ایڈورٹائز کریں گے اور ٹارگٹ کریں گے جو انڈر پریویلیجڈ اور ویڈوز ہیں, جو بیوہ خواتین ہیں جن کے پاس کفالت کے لیے گھر کے سربراہ بھی موجود نہیں ہیں. وہ خواتین ہماری مین فوکس میں ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خواتین ہیں جو انڈر پریویلیجڈ ہیں, جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے, وہ بھی ہمارے اس ٹارگیٹڈ آڈینس میں آئیں گی. ہم اس آئیڈیا کو ایڈورٹائز کریں گے تھرو نیوز پیپر, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, یا ورڈ آف ماؤتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ اپنے سرکل میں اس کی اویئرنیس دیں گے. اور پھر ہم باقاعدہ طریقے سے رجسٹریشنز اوپن کر کے جتنی بھی ہمارے پاس کمپنسیشن سیٹس ہیں, جتنے لوگوں کو ہم ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں شروع میں, ان لوگوں کو ہم شارٹ لسٹ کر کے پراپر ان کی ٹریننگ کریں گے کہ ایک کھانا بنانا ہے, اس کو صاف ستھرے طریقے سے بنانا ہے, اچھے طریقے سے بنا کے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے. اس کی پراپر ٹریننگ ہوگی. ٹریننگ کے بعد سرٹیفائڈ خواتین جو سارے مراحل سے گزر کے اس پہ پوری اتریں گی, ان کو ہم اپنے ساتھ امپلوائے کریں گے کہ جیسے ہی ہمارے پاس کھانے کا کوئی آرڈر آتا ہے یا کوئی بندہ ہمیں اپروچ کرتا ہے کچھ منگوانے کے لیے, تو ہم آگے ان لوگوں سے بنوا کے کھانا ڈیلیور کر سکیں. تو یہ ہمارا سارا مرحلہ ہوگا, اس طرح ہم پروسیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. بہترین. مطلب یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو بزنس خواتین گھروں میں بیٹھ کے وہ کریں اور آگے بڑھیں, اور خود کفالت کا جو سسٹم ہے وہ ان کا ڈیولپ ہو. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مظفر آباد کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو مظفر آباد میں جو دور دراز سے لوگ یہاں موجود ہیں, ہاسٹلز میں ہیں, فلیٹس کے اندر ہیں, یا اس طرح کے لوگ کہ جو آفیسز میں ہوتے ہیں, شاپس وغیرہ پہ ہوتے ہیں, تو ان کو ایک صحت مند خوراک جو ہے کھانے کی ضرورت وہ میسر ہو جائے, اور ساتھ ان کی صحت مینٹین یہ بھی ہو رہی ہوگی, اور ساتھ خواتین جو ہیں گھروں میں جن کے مسائل ہوتے ہیں, جنہیں کہیں نہ کہیں لوگ کوئی پروجیکٹ بیس جا کے کوئی خاص قسم کی جو ہے رقم ان کو دی جاتی ہے, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ ہے یا احساس یا ڈفرینٹ وہ ہے, تو وہ ایک لمٹ تک ہوتی ہے, اچانک وہ چیز بند ہو جاتی ہے, تو اس میں 10, 12, 8 ہزار میں ان کو طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے آپ کا کہ جس کے اوپر آپ سوچ رہے ہیں اور کام کو آگے لے کے بڑھنا چاہ رہے ہیں, تو یہ بہت بہترین ہے. اس کے اوپر ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ جو کام آپ نے سامنے رکھا ہے یہ کوئی مختصر کام نہیں ہے, کوئی شارٹ کام نہیں ہے کہ جو آپ ود آؤٹ اینی بجٹ کے یا ود آؤٹ
لوگوں کے تعاون کے یا مخصوص قسم کے ادارے ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں اور نان گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ نے کیا اسٹریٹجی آپ بنا رہے ہیں کہ جب آپ فیلڈ میں آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی، کس طرح آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون کون لوگ اس میں یا ادارے کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ابھی تک آئیڈیا کو جب ہم گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کریں گے تو پریکٹیکلی ہمیں کن لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ آئیڈیا جب ہم نے مظفر آباد میں بیس کرتے ہیں کشمیر یوتھ کونسل، اس کے سامنے رکھا تو انہوں نے ہمیں کافی انکریج کیا اور کنیکشنز بنائے ہمارے ڈفرینٹ گورنمنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور ہمیں ایک ویژن دی۔ جیسے دو مختلف سیم ویژن کی مختلف لوگ جڑتے ہیں تو راستے خود بخود بنتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے وہ ہمارے کولیبوریٹیو پارٹنر ہیں، امپلیمنٹیشن میں ہماری مدد کریں۔ تو ہم نے ایک یہ اسٹریٹجی سیٹ کی ہے کہ متعلقہ ادارے ہیں، کچھ گورنمنٹ اور کچھ نان گورنمنٹ، جیسے سوشل ویلفیئر ہے وہ ڈیولپمنٹ سیڈ فنڈنگ میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اور ہیلتھ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہم لوگوں کو جو خواتین ہیں ان کو ٹریننگز اپنے بندوں کو بھیج کے پرووائڈ کر سکتا ہے کہ کیسے ہیلتھ کے زاویوں کو مینٹین کرتے ہوئے وہ کھانا بنائیں۔ اسی طرح اسمال انڈسٹریز کا آفس ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہماری اس طرح سے مدد کر سکتا ہے کہ ہمارے چھوٹے سے بزنس کی رجسٹریشن اور لیگل آئیڈینٹی کو مینٹین کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اسی طرح نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں جو انیشیل سیڈ فنڈنگ اور ڈونیشنز ہمیں پرووائڈ کر سکتی ہیں، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن، شاہد آفریدی فاؤنڈیشن، یونیسیف، اور اس طرح کی کافی اور ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اپروچ کریں گے، اور جس کا جس حد تک ہمارے ساتھ تعاون ہوا اس کو انشاءاللہ ضرور ہم اس آئیڈیا کو گراؤنڈ پہ سٹینڈ کروائیں گے۔ اچھا، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ کیا صرف مظفر آباد ہی کے اندر آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں یا آزاد کشمیر کے دیگر شہروں کے اندر بھی؟ اگر آپ مظفر آباد ہی کے اندر لے کے جا رہے ہیں تو کیا اگر خواتین ایسی ہیں کہ جو یہ سن رہی ہیں، ناظرین ہماری اس میں اس پروگرام کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے، سیشن کے ذریعے ان کو یہ آئیڈیا مناسب لگتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں، تو وہ کیا طریقہ کار ہیں؟ ان کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ یہ خاص مخصوص ایریے کو آپ ٹچ کر رہے ہیں یا اوور آل پورے کشمیر میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے لیے وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہوگا کہ ابھی تو ہم نے اس کو مظفر آباد اور مظفر آباد کے اندر بھی اسپیسیفک ایریا میں سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ شروع میں ہم لوگ ایک ہی جگہ کو ٹارگٹ کر کے اس کو آئیڈیل بنائیں گے، تاکہ جب ہم اس کو ایکسپینڈ کریں تو اسی ماڈل کو سب پہ امپلیمنٹ کیا جا سکے آئیڈیل بنا کے۔ اس کے لیے جب ہم اپنے باقاعدگی سے سوشل میڈیا پیجز سٹارٹ کریں گے، ان پہ اناؤنس کریں گے، تو آپ کو وقتاً فوقتاً جو بھی انفارمیشن چاہیے، چاہے وہ کشمیر کے کس کونے سے بھی ہو، آپ کو ان پیجز کے تھرو مل جائے گی۔ دوسری چیز، اس کو ضرور ہم ایکسپینڈ کریں گے جب ہمارا ایک رننگ پلیٹ فارم مظفر آباد کے اس مخصوص ایریا میں چل جائے گا، تو ڈفرینٹ ایریاز میں ہم ڈفرینٹ خواتین کی چھوٹی چھوٹی کاؤنسلز بنائیں گے اپنے ہی اس پلیٹ فارم سے جوڑ کے۔ جس ایریا میں لوگ تیار ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، وہاں کی خواتین بھی یہ ویژن رکھتی ہیں اور ان کا گروپ وغیرہ مکمل ہے، تو باقاعدگی سے ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، کولیبوریشن کر کے ان کو وہاں پہ چھوٹا سا سیٹ اپ لگا کے دیں گے جیسا ہم اپنی اس جگہ پہ لگائیں گے۔ اور یہی ہمارا ویژن ہے فیوچر کے لیے کہ مظفر آباد کے بعد باقی کشمیر کے ڈسٹرکٹس اور انڈر پریویلیجڈ ایریاز کو ہم ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں فیسیلیٹیٹ کر کے انہیں اپنے اس مین ویژن کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سٹی ماڈل ہے، یہ شہر کے اندر آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں دیہات بھی اچھے خاصے ہیں، ولیجز بھی اچھے خاصے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی چیز مائنڈ میں ہے اس حوالے سے، یا صرف سٹی ہی کو فوکسڈ کرنا ہے؟ کیونکہ کام بہت بڑا ہے، اور صرف کام نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظریہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کافی چیلنجز آئیں گے، لیکن بہرحال جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ صرف سٹی کے لیے بینیفیشل ہے، دیہات کے اسکوپس میں یہ چیز نہیں آتی، ان کو اس طرح کھانے کی ڈلیوری کی بہرحال ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ آئیڈیا ہے، جیسے کچن گارڈن ہیں، آرگینک گارڈنز ہیں جو وہ دیہات میں موجود زمینوں پہ فصل کاشت کر کے اسے سیل کر کے سٹی میں لا کے بیچ کے ارن کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیوچر سکوپس ہیں جو دیہات کے لیے الگ ہیں اور سٹی کے لیے الگ، لیکن ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، ایک چھوٹے سٹیپ سے اپنے اس بڑے مقصد کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم اس کو کامیابی سے حاصل کرتے ہیں متعلقہ لوگوں کی کولیبریشن کے بعد، تو انشاءاللہ ہم اس طرف بھی ضرور جائیں گے۔ بہت بہترین، ماشاءاللہ جو آپ نے ساری گفتگو کی، اور اس کم ایج میں بھی آپ کے جو خیالات، آپ کے جو نظریات ہیں
قابل تقلید ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم حلم عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اور آپ سے یہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے آپ اس کو مکمل بھی کر پائیں. اور ناظرین آج کی جو ڈسکشن تھی آپ نے دیکھا کہ کیا ویژن ہے اور کیا مشن ہے, اور اس حوالے سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی وہ جو کمفرٹیبل زون ان کی ہوتی ہے اس سے باہر نکل کر سوچنا, چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جانا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ایسے میں وہ چینی کہاوت بھی ہے نا کہ مچھلی پکڑ کے دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا دیں, سکھا دیں. وہ آج کے اس ڈسکشن میں آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر جو ہے عمر کم ہے, لیکن یہ جو ویژن ہے, مقصد ہے, اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا مصمم ارادہ ہے اور اتنا بلیو, یقین, یہ ساری چیزیں بہرحال کسی بھی سفر کو شروع کرنے کے لیے یہی چیزیں درکار ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں وہ جب یوتھ لے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی سمت کا جو ہے وہ الحمدللہ درست استعمال اب کرنا چاہ رہے ہیں اور بہتری کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو آگے لے کے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی بہت اچھا ہے آج کے اس ڈسکشن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم نے ویسے ریسرچ کر کے دیکھا, تجربے کی صورت میں دیکھا کہ وہ جو لوگ کہ جن کے پاس صلاحیتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں وہ سوسائٹی کو بڑے اچھے انداز میں صرف کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو مجبوری ہوتی ہے فائنانس کی, معاشی زندگی کی, ذریعہ معاش کی, تو اس میں وہ لوگ جا کے کہیں ملازمت پہ جب لگ جاتے ہیں تو پھر وہ ملازمت میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک ٹائم ہے 8 سے 12 گھنٹے وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور اس 8-12 گھنٹے ڈیلی کا ان کو جو ہے پیسوں کی صورت میں وہاں تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ان کا ویژن ہے, وہ جو سوسائٹی کو آگے کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ ساری چیزیں ان کی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اس طرح انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں, بزنس کی طرف جاتے ہیں, لوگوں کی خدمت کی طرف جاتے ہیں, تو پھر آپ کے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں. آپ خود بھی بذات خود بہت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ کمیونٹی بھی ترقی کر رہی ہوتی ہے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں, جس ویلیج میں رہتے ہیں, جس شہر میں رہتے ہیں, تو وہ سارا سلسلہ جو ہے نا آپ کی وجہ سے گرو کر رہا ہوتا ہے, آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اپنی اس سوچ کو ہمیں ذرا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ملازمت ہی کے اندر سب کچھ رکھا ہے. لوگ اب پڑھتے بھی اس لیے ہیں کہ چلیں جی کوئی نوکری مل جائے گی. اب پڑھنا تو بیسیکلی اس لیے ہے کہ آپ کو شعور ملے, آپ کو اویئرنیس ملے. تو سورس آف انکم جو ہے وہ طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر جس طرح انہوں نے آپ کے سامنے خواتین ہی کے لیے اسپیسیفک ایک آئیڈیا رکھا ہے, تو ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہ آگے کی طرف انشاءاللہ بڑھے گا, لوگ اس سے مستفید ہوں گے. اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے آپ دیکھیں کہ ای کامرس کے پلیٹ فارمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. ٹویوٹا جو AJK کا ہے وہ طرح طرح کے کورسز کو آفر کر رہا ہے. تو وہ بیسیکلی اسی لیے چیزوں کو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے قدموں پہ آگے بڑھیں اور بہتری کے ساتھ اپنی زندگی کو بھی گزاریں اور لوگوں کی خدمت بھی کریں. بیسیکلی جو انسان کی زندگی کا مقصد وہ یہ بھی ہے کہ خدمت خلق, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جلد انشاءاللہ اگلے ہفتے میں شور حیات کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک اور نئے مہمان کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.